بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا مانگتے وقت اللہ تعالیٰ جب کسی پر اپنا کرم فرماتے ہیں تو اس کو اپنی ذات سے دعا مانگنے کی توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جو ضروریات سے بے نیاز ہو، ان کا تعلق ہوا دنیا کی ضروریات سے ہو یا آخرت کی ضروریات سے ہو۔ انسان کو ہدایت، نعمت، عزت، رزق، شہرت، مال و دولت اور وسائل درکار ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ دنیا کی خوشیاں حاصل کر سکے، اور ایسے اسباب سے بچاؤ کی بھی ضرورت ہوتی ہے جن کی وجہ سے خوشیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح آخرت میں اللہ کے انعام اور اکرام، ابدی کامیابی، دائمی خوشیاں، جنت اور رضا الہی کی ضرورت ہوتی ہے جو محض اس کے فضل اور احسان، شفاعت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ نیک اعمال کے کثرت سے نصیب ہوگی، اور یہ سب خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہیں۔ اس لیے اسی ذات سے مانگنے کا حکم قرآن کریم اور متعدد احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، ترجمہ، اور کہا تمہارے رب نے کہ مجھ سے دعا مانگو۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ دعا کرتے وقت انسان کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ نمبر 1، ہم محتاج ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کو اپنی سب سے بڑی ضرورت تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم سب محتاج ہیں۔ دنیا میں صرف اسباب اختیار کرنے کے پابند ہیں، نتیجہ اور انجام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 2، رحم و کرم کا یقین۔ دل میں اللہ کی عظمت اور بزرگی، قدرت اور طاقت، رحمت اور کرم، فضل اور احسان، جو دو کرم اور محبت اور رفعت کو جمانے کی کوشش کرے، کیونکہ تمام اختیارات اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں۔ اگر وہ چاہے گا تو میری حاجت پوری ہوگی، میری مشکل حل ہوگی، میری مصیبت ٹلے گی، مجھے کامیابی ملے گی اور مجھے خوشی نصیب ہوگی، ورنہ ذلت اور خواری، مصائب اور مشکلات اور ناکامی، نامرادی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ دل میں اللہ کی محبت اور رحمت کے غلبے کا تصور پختہ کرے، یہ یقین پیدا کرے کہ جس ذات سے میں مانگ رہا ہوں وہ ذات مجھے عطا کرے گی، وہ کسی کی محتاج نہیں۔ نمبر 3، اللہ کے خزانے کم نہیں ہوتے، اس کے خزانے بہت زیادہ ہیں۔ اگر ساری کائنات مل کر بھی اس سے مانگے تب بھی اس کے خزانوں میں کچھ بھی کمی نہیں آتی۔ اپنے گناہوں کی ندامت کا احساس ساتھ ساتھ کرتے رہیں۔ ہم اس قابل نہیں کہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، بلکہ ہمیں تو ندامت کی وجہ سے اس کے حضور ہاتھ باندھے کھڑے رہنا چاہیے۔ یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے دربار میں ہاتھ پھیلانے کی توفیق دی ہے۔ نمبر 4، احساس اور اظہار ندامت۔ احساس ندامت کی وجہ سے اگر دل بھر آئے اور رونا آ جائے تو رو دیجیے، اور اگر دل کی سختی اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ رونا نہیں آ رہا تو رونے والی شکل بنا لے۔ نمبر 5، قبولیت کا یقین رکھیں، پھر لجاجت سے مانگیے۔ اللہ کی ذات سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ناز و انداز سے مانگیے، پھر دل میں دعا کی قبولیت کا یقین بھی فرمائیے، کیونکہ دعا مانگنے والوں کی خالی ہاتھ جب اللہ کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں تو اللہ رب العزت ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب مہربان اور حیا کرنے والا ہے۔ بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خالی ہاتھوں کو واپس لوٹانا حیا کے خلاف